بچوں کی سالگرہ کا دن پروین کو اس لیے یاد تھا کہ ہر سال اس دن تانیہ بہت اداس ہو جاتی تھی جب وہ بیرون ملک رہتی تھیں تو پروین چاہے جہاں بھی ہو وہ ہمیشہ اس دن تانیہ کے ساتھ ہوتی تھی۔ دونوں کچھ خاص نہیں کرتی، پروین سوتی رہتی جبکہ تانیہ کمرے میں ناچتی رہتی، اس تحفے کے ساتھ جو اس نے اپنی بیٹی کے لیے سالوں پہلے خریدا تھا۔ عام طور پر جب پروین جاگتی تو تانیہ پسینے میں شرابور ہوتی، لیکن وہ تھکی ہوئی نہیں لگتی۔ اگر وہ ایسے ہی جاری رکھتی تو آخرکار ڈھیر ہو جاتی، ہر سال وہ شدید بیمار ہو جاتی۔ یہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی بیٹی کی یاد کو اس طرح نکالنا چاہتی ہو تاکہ اگلے سال تک خود کو سہارا دے سکے۔ اس لیے پروین کو اس کی بیٹی کی سالگرہ بہت اچھی طرح یاد تھی۔ اس کے دل میں اچانک میاں کی شناخت پر شک جاگا۔ تانیہ کی بیٹی اور میاں دونوں ہی جوئل کی اولاد تھیں، مزید یہ کہ ان کی عمریں صرف 5 دن کے فرق پر تھیں۔ پروین نے آنکھیں سکیڑ کر میاں اور تانیہ کے رشتے کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ ممی کیا میں حارث کی آواز نے پروین کی سوچ کو کاٹ دیا۔ پروین نے اسے دیکھا اور سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے انکل سے پوچھوں گی جب وہ واپس آئیں گے۔ اگر وہ میاں کو کھیلنے کے لیے لے جانا چاہتی تھی تو وہ لازمی جوئل سے پوچھتی۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے جمائی لی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ میں لیٹ کر اس کا انتظار کرتی ہوں۔ حارث جیسا کہ توقع تھی آدھے گھنٹے بعد ہی بستر سے یکساں سانس لینے کی آواز آنے لگی۔ حارث نے بے بسی سے آہ بھری اور اپنے ہاتھ سے قلم نیچے رکھ دیا۔ وہ بستر کے قریب گیا اور آہستگی سے پروین پر کمبل ڈال دیا۔ پھر وہ نیچے جا کر ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جب جوئل گھر واپس آیا تو یہی منظر اس نے دیکھا۔ حارث واضح طور پر نیند میں تھا اور بے چین بھی۔ اس کا ننھا سر بار بار جھٹکے کھا رہا تھا لیکن پھر بھی اس نے سونے سے خود کو روک کے رکھا۔ جوئل نے وقت دیکھا، رات کے 11 بج چکے تھے۔ وہ آگے بڑھا اور پوچھا، کیا ہوا؟ حارث اچانک چونکا اور خوشی سے بولا، انکل آخرکار آپ آ گئے۔ وہ صوفے سے کود کر نیچے آیا اور جوئل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کل ڈیڈی اور ممی مجھے اور شمائل کو تفریحی پارک لے جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میاں بھی ہمارے ساتھ چلے، ٹھیک ہے؟ جوئل نے اسے دیکھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، کچھ سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے۔ حارث نے سکون کی سانس لی۔ جوئل جھک کر اسے گود میں اٹھا کر اوپر لے گیا۔ کمرے میں پہنچا کر اس نے پوچھا، تمہاری ممی کہاں ہے؟ حارث نے بے بسی سے کہا، ممی نے کہا تھا کہ وہ لیٹ کر آپ کا انتظار کریں گی تاکہ آپ سے پوچھ سکیں۔ آخر میں وہ سو ہی گئیں۔ جوئل نے حارث کو اس کے کمرے میں پہنچایا، نہلایا اور سونے کے لیے کپڑے پہنائے، پھر اسے پروین کے کمرے میں بھیج دیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ مطمئن ہوا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن وہ یہ سوچنے سے باز نہ آیا کہ پروین کتنی بے فکر ماں ہے۔ شمائل ہو یا حارث، دونوں ہی بہت سمجھدار اور خود مختار بچے ہیں۔ کمرے میں واپس جا کر اس نے موبائل کھولا اور تانیہ کا فیس بک کھولا۔ اس کی پروفائل تصویر ایک انگور کی تھی۔ جوئل اس سکرین کو گھور رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بھیجے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ چیٹ ونڈو پر ٹائپنگ لکھا ہوا ہے۔ جوئل فوراً خوش ہو گیا۔ تانیہ اسے کیا کہنے والی تھی، لیکن 10 منٹ گزر گئے، اس نے کچھ نہیں بھیجا۔ جوئل نے مجبور ہو کر ایک میسج بھیجا، سوالیہ نشان۔ تانیہ نے بھی سوالیہ نشان کا جواب دیا۔ جوئل، چھوٹا مضمون کہاں ہے؟ تانیہ، کون سا چھوٹا مضمون؟ جوئل ہنسا اور ٹائپ کیا، تم تقریباً 20 منٹ سے لکھ رہی ہو، اب تک تو 800 الفاظ کا مضمون بن جانا چاہیے تھا۔ کہاں ہے وہ؟ تانیہ، میں آپ کو میسج نہیں کر رہی تھی، آپ غلط فہمی میں ہیں۔ اوہ، میں تو ٹی وی دیکھ رہی تھی اور غلطی سے آپ کی چیٹ ونڈو کھل گئی۔ جوئل مسکرایا اور پھر لکھا، کیا دیکھ رہی ہو؟ تانیہ، فاکس ٹی وی پر ایک شو۔ جوئل، کیا فرینڈز ہے؟ میں نے کافی عرصے سے نہیں دیکھا۔ تانیہ، ہاں۔ جوئل ہنسا، لیکن ٹی وی فاکس پر ابھی ڈرامہ چل رہا ہے۔ تانیہ، کیا میں ری پلے نہیں دیکھ سکتی؟ جوئل، ٹھیک ہے، تم جو چاہو دیکھو، تم جو چاہو جو کہو وہی صحیح ہے۔ یہ الفاظ بھیجنے کے بعد دونوں کچھ لمحے خاموش رہے۔ جوئل کو اچانک وہ وقت یاد آیا جب وہ اور تانیہ ہائی اسکول میں تھے۔ تب وہ ایک چھوٹی سی بات پر جھگڑ بیٹھے تھے۔ وجہ اسے یاد نہیں تھی، لیکن تانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ اس نے چیخ کر کہا تھا، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ بوائے فرینڈ کیسے ہوتے ہیں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ گرل فرینڈ ہمیشہ صحیح ہوتی ہے؟ تم اتنے سنجیدہ آدمی ہو کہ میرے علاوہ تمہیں کوئی برداشت بھی نہیں کرے گا۔ تب وہ دونوں جوان تھے، نہ ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے، نہ محبت کو سمجھتے تھے، لیکن جوئل ہمیشہ آگے بڑھتا رہا۔ اس وقت وہ بے خوف تھا، اب کی طرح محتاط اور محدود نہیں۔ اچانک اس کے دل میں ایک گرم احساس دوڑ گیا۔ اس نے میسج کیا، مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے۔ تانیہ نے کافی دیر تک جواب نہیں دیا۔
جوئل نے نظریں جھکا کر ایک اور میسج بھیجا، کل فروین شمائل اور حارث کو تفریحی پارک لے جائے گی، میاں بھی جانا چاہتی ہے، کیا تم بھی ساتھ جانا چاہو گی؟ اس بار تانیہ نے جواب دیا، میں سوچوں گی۔ جوئل نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ لکھا، ٹھیک ہے، کتنا وقت لوگی سوچنے کے لیے؟ تانیہ نے غرور سے کہا، 2 منٹ۔ جوئل نے پیار سے کہا، ٹھیک ہے۔ 2 منٹ بعد جوئل نے وقت پر پوچھا، تو فیصلہ؟ تانیہ، چلو چونکہ تم نے مجھ سے منت کی ہے میں چلوں گی۔ جوئل ہنس پڑا۔ اگلے دن جب فروین جاگی تو سورج آسمان پر بلند تھا۔ وہ فون اٹھا کر وقت دیکھنے لگی تھی کہ اچانک اس نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ 4 سر اس کے قریب جھکے ہوئے ہیں۔ میاں اور تانیہ بائیں طرف بیٹھی تھیں، دونوں نے اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ شمائل اور حارث بالکل خاموش تھے۔ فروین چونک گئی، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز بھاری تھی۔ تانیہ، تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ہم سب تفریحی پارک جا سکیں۔ فروین حیرت زدہ ہوئی اور موبائل پر وقت دیکھا۔ صبح کے 11 بج چکے تھے۔ اس نے سر رگڑتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ تانیہ نے شمائل کی طرف دیکھا، یہ سوال تم اپنی لاڈلی سے پوچھو۔ شمائل نے کہا، ممی آپ کو سوتے وقت تنگ نہیں کیا جا سکتا۔ حارث نے کہا، ممی کوئی بات نہیں، کھیلنے کا وقت کم ہو جائے تو بھی، لیکن آپ کو پوری نیند لینا ضروری ہے۔ فروین کمبل ہٹا کر واش روم گئی۔ جب اس نے آئینے میں تانیہ اور میاں کو دیکھا تو اس کے ذہن میں پچھلی رات والے شبہات پھر جاگ اٹھے۔ شاید یہ فروین کے شک کی وجہ سے تھا کہ وہ کپڑے بدلتے وقت بار بار تانیہ اور میاں کو دیکھتی رہی۔ جتنا زیادہ دیکھتی اتنا زیادہ دونوں ایک جیسی لگتی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ڈی این اے ٹیسٹ جلدی ہی کرنا پڑے گا، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ ان دونوں کو خبر دیے بغیر ڈی این اے کا نمونہ کیسے لے گی۔ یہ سوچ کر کہ آج کا پورا دن وہ ان کے ساتھ گزارنے والی ہے، فروین نے جلدی کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اس نے آہستہ آہستہ منہ دھویا، دانت صاف کیے، آرام سے کپڑے پہنے اور نیچے جانے کے لیے تیار ہوئی۔ تانیہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، ثالث نیچے ہے۔ دنیا والے ثالث کو مسٹر مہدی یا پریزیڈنٹ مہدی کہتے تھے، لیکن ثانیہ کے لیے وہ صرف اپنی سب سے اچھی دوست کا بوائے فرینڈ تھا، صرف ثالث۔ فروین نے بھویں اٹھائی اور پوچھا، کیا ہوا؟ تانیہ نے اس کے بالوں کی طرف اشارہ کیا، تم بال نہیں دھو رہی؟ فروین، اس نے بے پرواہی سے وقت دیکھا، اب اتنی دیر ہو گئی ہے، نہیں دھوتی۔ تانیہ نے ناگواری سے کہا، تمہاری آج ملاقات ہے نا؟ ذرا تو تیاری کر لو، میں 1 گھنٹہ پہلے جاگ کر تیار ہوئی ہوں۔ فروین نے لمحہ بھر سوچا، پھر بولی، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ پھر اس نے پلٹ کر اپنی ٹوپی اٹھائی، یہی کافی ہے۔ تانیہ نے فروین کو یوں لاپرواہی سے نیچے جاتے ہوئے دیکھا تو اسے شک ہونے لگا کہ فروین عورت ہے بھی یا نہیں۔ اس نے منہ بنایا اور تینوں بچوں کو اشارہ کیا، چلو۔ حارث اور شمائل نے سر ہلایا۔ فروین کے پیچھے چلتے ہوئے میاں بار بار جڑواں بچوں کو دیکھتی رہی۔ آج جب اس نے انہیں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ صبح سویرے جب حارث کھیل رہا تھا تو دروازے پر کسی نے کہا کہ ثالث مہدی کے چھوٹے بیٹے کو لایا ہے۔ میاں تھوڑی گھبرا گئی۔ اس نے حارث سے پوچھا، سب کہتے ہیں مہدی کا چھوٹا بیٹا بڑا پراسرار ہے، نہ اسکول جاتا ہے نہ دوسروں کے ساتھ کھیلتا ہے، اگر اسے میں پسند نہ آئی تو؟ حارث چونک گیا، اسے امید نہیں تھی کہ میاں اتنی حساس ہوگی، ابھی تو اس نے اسے دیکھا بھی نہیں اور پہلے ہی ڈر رہی تھی۔ حارث نے سیدھا جواب دیا، نہیں، تم دونوں بہت اچھے دوست بنو گے۔ میاں نے گھبرا کر پوچھا، شمائل کیا واقعی مجھے پسند کرے گا وہ؟ حارث نے جواب دیا، ہاں ضرور کرے گا۔ میاں نے سکون کی سانس لی، پھر اس نے دیکھا کہ ثالث اندر آیا، شمائل کو گود میں اٹھائے ہوئے۔ شمائل نقاب اور چشمہ پہنے ہوئے تھی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ مہدی کے چھوٹے بیٹے کو ہمیشہ چھپا کر رکھا جاتا تھا۔ میاں نے گھبرا کر حارث کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اس نے دیکھا کہ ثالث نے اپنے بیٹے کو نیچے اتارا۔ وہ دوڑتا ہوا میاں کے پاس آیا اور بولا، میاں بہنا، میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ یہ کہہ کر شمائل نے اسے گلے لگا لیا۔ میاں حیران رہ گئی اور شمائل کو دیکھتی رہی۔ جب شمائل نے اسے خاموش پایا تو اس نے نقاب اور چشمہ اتار دیا۔ میاں، کیا تم شمائل کو پہچانتی نہیں؟ میاں حیرت سے حارث کی طرف دیکھا اور پھر شمائل کی طرف دیکھتی رہی، تب جا کر سمجھ پائی، تم دونوں جڑواں ہو؟ دونوں نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ میاں نے جیسے کچھ سوچا اور حارث کی طرف دیکھا تو اصل میں جو لڑکا بن جاتا ہے وہ شمائل نہیں بلکہ شمائل کا بھائی ہے۔ حارث نے سنجیدہ لہجے میں ہاتھ آگے بڑھایا، میرا نام حارث مہدی ہے۔ میاں نے سر کھجایا اور ہنستے ہوئے کہا، تمہارا نام بہت اچھا ہے۔ شمائل نے فوراً کہا، بھائی کا نک نیم ہے، لیکن حارث نے فوراً ٹوکا، شمائل کا اصل نام شمائل سمتھ۔ میاں نے پھر خوش ہو کر کہا، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ شمائل نے میاں کا ہاتھ پکڑا، میرے اور بھائی کے نام تو ایسے ہی رکھ دیے گئے تھے، لیکن ڈیڈی اور ممی واقعی ایک دوسرے کے دل کی بات سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں شمائل حارث کہا۔ ڈیڈی کہتے ہیں کہ ہم ممی اور ڈیڈی کا پھل ہیں۔ میاں نے حیرت سے حارث کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، تو تم شمائل نہیں، تم حارث ہو؟ حارث، اسے اپنا نک نیم بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، وہ دوسروں کو شاذ و نادر ہی بتاتا تھا۔ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی بہن اتنی سیدھی طرح بتا دے گی۔
سر میں درد ہو گیا۔ جب پروین نیچے پہنچی تو اس نے راہداری سے نیچے جھانکا۔ جوئل اور سالس ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ وہ دونوں چائے پی رہے تھے۔ وہ دونوں وہ لوگ تھے جو صرف پاؤں پٹکنے سے نیو یارک کی معیشت بدل سکتے تھے، لیکن ماحول بالکل خاموش تھا۔ جب پروین قریب پہنچی تو سالس نے کہا، اگر پروین نیند پوری نہ لے تو اس کا مزاج تھوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے۔ یہ الفاظ ایسے لگے جیسے پروین اس کی ملکیت ہو۔ جوئل نے فوراً سر اٹھایا، ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ میری بہن ہے، معافی کی ضرورت نہیں۔ بلکہ میں نے ہی مسٹر مہدی کو اتنی دیر انتظار کرایا۔ پروین کی صحت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ آپ کو اعتراض نہیں ہے نا سالس؟ سالس کی آنکھوں میں ہلکی سی سردی جھلکی اور آنکھ کے کنارے کا تل خاص طور پر نمایاں ہوا۔ اس نے کہا، مجھے بالکل اعتراض نہیں۔ آخر کار پروین کی صحت میری اولاد کو جنم دینے کی وجہ سے کمزور ہوئی ہے۔ ویسے پروین کو اسمتھ ہاؤس کے بستر پر سونا کیسا لگ رہا ہے؟ جوئل نے بھویں اچکائیں۔ یہ الفاظ واضح کرتے تھے کہ پروین اسمتھ خاندان میں پلی نہیں۔ جوئل نے نظریں جھکائیں، آہستگی سے کپ رکھ دیا اور مسکرا کر کہا، یقیناً وہ سکون سے سوئی ہوگی۔ آخر یہ اس کا گھر ہے۔ شاید مسٹر مہدی کو ابھی تک معلوم نہیں کہ پروین انکل ایان کی اپنی بیٹی ہے اور اسمتھ خاندان کی واحد اصلی وارث بھی۔ اس نے خاص زور دے کر کہا، گھر اور واحد وارث۔ پھر ہنستے ہوئے بولا، اگر اس کی منگنی مسٹر مہدی سے نہ ہوئی ہوتی تو شاید نیو یارک کے باقی تمام رشتہ داروں کو انکل ایان خود بھگا دیتے۔ سالس تقریباً بھول ہی گیا تھا کہ سامنے والا اس کا سالا ہے۔ اگر اس نے ناراض کر دیا تو شادی مشکل ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر سالس نے خود آگے بڑھ کر جوئل کے لیے چائے ڈالی۔ جوئل نے اسے سر جھکاتے ہوئے دیکھا تو دل ہی دل میں مطمئن ہو گیا۔ نیو یارک کے دو بڑے سب سے بڑے خاندانوں کے سربراہ جو کبھی ایک دوسرے کے آگے نہیں جھکتے تھے، آج پروین کی وجہ سے یہ منظر دیکھنے کو ملا تھا۔ چائے کا ایک کپ دونوں کے درمیان کشیدگی ختم کر گیا۔ اسی وقت کمرے میں قدموں کی آواز آئی۔ دونوں نے سر اٹھایا تو پروین کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھا۔ پروین نے کھنگار کر کہا، کیا میں نے آپ دونوں کو زیادہ انتظار کرایا؟ نہیں نہیں، دونوں نے بیک وقت پیار سے کہا۔ پروین نے اچانک جوئل کی طرف دیکھا اور پوچھا، ویسے جوئل، میاں کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ جوئل یہ سوال سمجھ نہیں پایا کہ پروین نے یہ اچانک کیوں کیا ہے، لیکن پھر اس نے جواب دیا، ٹائپ اے۔ تانیہ کا خون بھی اے ٹائپ تھا۔ پروین نے فوراً سکیڑ کر دوبارہ پوچھا، ریانا کا کیا؟ ریانا کا ذکر سنتے ہی لاشعوری طور پر جوئل نے تانیہ کی طرف دیکھا۔ وہ پیچھے کھڑی تھی۔ واقعی تانیہ کا چہرہ تھوڑا بگڑ گیا تھا، جیسے اسے یہ بات اچھی نہ لگی ہو۔ جوئل نے احتیاط سے جواب دیا، اے بی ٹائپ۔ اچھا، پروین نے بس اتنا کہا، لیکن دل ہی دل میں حساب لگانے لگی۔ جوئل کا خون او ٹائپ تھا جبکہ ریانا کا اے بی۔ اس حساب سے میاں کا خون اے ٹائپ ہونا ممکن تھا، یعنی یہ بات پروین کے شک کو ثابت نہیں کرتی تھی۔ یہ سوچ کر اس نے تانیہ کی طرف نظر دوڑائی، لیکن فی الحال تانیہ کو کچھ نہیں بتایا۔ آخر کار اتنے سالوں سے وہ دونوں مل کر بچی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ہر بار امید ٹوٹنا دل دہلا دینے والی بات تھی۔ اگر ڈی این اے رپورٹ میں ثابت ہوا کہ میاں تانیہ کی بیٹی نہیں ہے تو پروین کبھی یہ ذکر نہیں کرے گی، لیکن اگر میاں واقعی اس کی بیٹی نکلی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سوچتے ہی اس نے کہا، چلو نکلتے ہیں۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ جوئل کچھ بولتا اس سے پہلے ہی سالس نے آہستہ سے کہا، پہلے کچھ کھا لو، تم اتنی دیر سوئی ہو، کہیں شوگر کم نہ ہو جائے۔ یہ سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ پروین نے لاپرواہی سے چاکلیٹ کا ٹکڑا اٹھایا، ضرورت نہیں، چلو۔ اصل میں اسے شرمندگی ہو رہی تھی کہ 3 بڑے اور 3 بچے نہ جانے کب سے اس کا انتظار کر رہے تھے اور وہ بے فکری سے سوتی رہی۔ حالانکہ کل رات اس نے الارم لگایا تھا کیونکہ اسے صبح سب کے ساتھ جانا تھا۔ وہ فون نکالنے ہی والی تھی کہ دیکھے آخر الارم کیوں نہیں بجا۔ تبھی حارث نے کہا، ممی، ظالم یعنی ڈیڈی نے کہا تھا کہ میں آپ کا الارم بند کر دوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ اچھی طرح نہ سوئیں تو کھیلنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ اچھا، پروین کے ہونٹ پھڑکے، قصور اس کا نہیں تھا۔ سب لوگ مہدی فیملی کی بڑی وین میں بیٹھے
وین میں 3 قطاروں میں سیٹیں تھیں، سب سے آرام دہ 2 سنگل سیٹیں دوسری قطار میں تھیں، پیچھے کی قطاروں میں باقی لوگ اور بچے بیٹھ گئے۔ جوئل نے تانیہ کو اشارہ کیا، یہاں بیٹھو۔ میاں اس کی بیٹی تھی، وہ خوش تھا کہ تانیہ ان کے ساتھ باہر آئی ہے، سو اس پر بوجھ ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تانیہ نے سر ہلا دیا۔ ثالث نے بھی دوسری سنگل سیٹ کی طرف اشارہ کیا اور پروین سے کہا تم یہاں بیٹھو۔ وہ خود حارث اور شمائل کے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا۔ یوں ایک عجیب سا منظر بن گیا۔ نیو یارک کے 2 طاقتور ترین آدمی اپنی اپنی پوزیشن چھوڑ کر پچھلی قطار میں بچوں کے ساتھ بیٹھے اور اپنی محبوباؤں کو آگے بٹھا دیا۔ ڈرائیور یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے کبھی مسٹر مہدی کو پچھلی سیٹ پر نہیں دیکھا تھا۔ وہ جگہ تو ہمیشہ باڈی گارڈز یا اسسٹنٹس کے لیے ہوتی تھی۔ پھر اس نے آگے بیٹھی دونوں خواتین کو دیکھا۔ پروین تو آرام سے کھڑکی کے ساتھ ٹیک لگا کر چاکلیٹ کھا رہی تھی جیسے سب کچھ معمولی ہو۔ تانیہ بھی مطمئن تھی اور پروین کے ساتھ آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھی۔ ڈرائیور بس حیران رہ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مسٹر مہدی اور مسٹر سمتھ اپنی محبوباؤں کو یوں لاڈ کریں گے۔ گاڑی سیدھی امیوزمنٹ پارک پہنچی۔ پروین اور تانیہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہاں کیا کھیلیں گی اور پیچھے بیٹھے دونوں مرد بھی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ جوئل نے پوچھا حارث کی شناخت اور شکل ہمیشہ چھپائی گئی ہے تو کیا آج بھی وہ ماسک پہن کر کھیلنے والا ہے؟ ثالث نے کہا ضرورت نہیں، پارک آج کے لیے خالی کروا لیا گیا ہے۔ جوئل چونک گیا اور پھر فوراً سمجھ گیا یہ پارک مہدی فیملی کی ملکیت تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں یوں کسی سے تنگی نہیں ہوگی، وہ شرارت سے بولا۔ لیکن مسٹر مہدی آج تو آپ اپنے 18 باڈی گارڈ ساتھ نہیں لائے، یہ تو آپ کے سٹائل کے خلاف ہے۔ ثالث مسکرایا، اس کی آنکھ کے کونے پر بنا تل چمک رہا تھا، اس کے لہجے میں ہلکی سی عاجزی بھی تھی۔ وہ سب پردے میں ہیں، آخرکار بچے ساتھ ہیں، کسی حادثے کا خطرہ نہیں لے سکتے، آپ سمجھتے ہیں نا مسٹر سمتھ؟ پھر اس نے پیچھے دیکھا، ویسے بھی پیچھے آنے والی 2 گاڑیوں میں 7-8 لوگ تو پروین کی حفاظت کے لیے ہیں، یعنی پروین کی حیثیت سمتھ فیملی میں بھی بہت بلند تھی۔ پارک پہنچتے ہی سب کو سیدھا ریسٹورنٹ لے جایا گیا۔ ثالث نے وضاحت کی پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر کھیلیں گے۔ جوئل نے فوراً کہا میری بھی یہی سوچ تھی۔ پروین نے ناشتہ نہیں کیا تھا اور دوپہر ہو چکی تھی، کھائے پیے بغیر وہ کیسے گزارا کرتی؟ ریسٹورنٹ بالکل خالی تھا، جیسے پورا پارک۔ کھڑکیوں سے وہ باہر جھولے اور رائڈز دیکھ رہے تھے۔ کھانا آیا تو پروین نے حسب عادت چھری اٹھائی اور جلدی جلدی کھانے لگی، مگر ثالث نے روک دیا، آہستہ کھاؤ۔ پروین نے جواب دینے کا سوچا مگر وہ پھر بولا بچوں کے لیے اچھی مثال بنو۔ تینوں بچوں کی نظریں اس پر تھیں۔ پروین نے لاچاری سے کہا ٹھیک ہے۔ کھانے کے بعد سب کھیلنے نکلے۔ پروین کو سنسنی خیز جھولے بہت پسند تھے، رولر کوسٹر، ٹریپٹز اور باقی خطرناک رائڈز۔ شمائل، حارث اور ثالث نے اس کا ساتھ دیا، لیکن میاں ڈری سہمی تھی اور کھیلنے سے انکار کر دیا۔ تانیہ نے فوراً کہا مجھے بھی بلندی سے ڈر لگتا ہے، میں بھی نہیں کھیلوں گی۔ میاں کیا تم میرے ساتھ رہو گی؟ میاں نے سکون کی سانس لی اور تانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جی۔ یوں سب 2 گروپوں میں بٹ گئے۔ تانیہ اور میاں جھولے کیروسل پر بیٹھ گئے۔ جوئل بھی ساتھ تھا۔ اسی دوران وہاں موجود اسٹاف نے تصویر لینا چاہی۔ مسٹر سمتھ، مسز سمتھ ادھر دیکھیں۔ مسز سمتھ پلیز اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائیں۔ بیٹی؟ تانیہ چونک گئی، اس نے میاں کی طرف دیکھا اور کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اسٹاف نے مسکرا کر کہا مسز سمتھ آپ کی بیٹی بالکل آپ جیسی لگتی ہے۔ عملے کے رکن نے بات مکمل کی تو میاں نے اپنے کپڑے پکڑے اور جھجکتے ہوئے پوچھا مس ٹرنر کیا یہ ٹھیک ہے؟ تانیہ نے اس کی طرف دیکھا، نہ جانے کیوں اس نے کوئی وضاحت نہیں دی، صرف مسکرا دی۔ ٹھیک ہے۔ میاں بہت خوش ہوئی کہ اس نے انکار نہیں کیا۔ جوئل ایک طرف سے انہیں دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں پرسکون تھی لیکن ان میں مسکراہٹ پہلے سے زیادہ گرم جوش اور مخلص تھی۔ کلک کی آواز کے ساتھ ایک خاندانی تصویر کھینچی گئی۔ عملے نے تصویر لے کر انہیں تھما دی۔ جھولے پر تانیہ آگے بیٹھی ہوئی تھی اور میاں کو اپنی باہوں میں تھامے ہوئے تھی، جبکہ جوئل پیچھے بیٹھا تھا۔ تینوں ساتھ میں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ عملے نے شائستگی سے کہا مسٹر سمتھ، مسز سمتھ آپ دونوں بہت محبت کرنے والے ہیں، ننھی مس سمتھ بھی بہت پیاری ہیں، آپ کی یہ فیملی واقعی خوش نصیب ہے۔ تانیہ شرمندہ سی ہوئی اور وضاحت کرنے ہی والی تھی کہ جوئل نے فوراً اپنا بٹوا نکالا اور خدمتگار کو نوٹوں کی ایک موٹی گڈی تھما دی۔ تم بہت اچھی باتیں بناتے ہو، مزید کہتے رہو۔ خدمتگار خوش ہو گیا، اس میں سینکڑوں ڈالر تھے۔ وہ فوراً بولا یہ باتیں بنانا نہیں ہے، دراصل میں تو بات کرنے میں اچھا نہیں ہوں، بس سچ کہنے میں اچھا ہوں۔ مسٹر سمتھ وہاں بمپر کار ہے، کیا آپ مسز سمتھ اور ننھی مس کو کھیلنے کے لیے لے جانا چاہیں گے؟
हाँ, जोएल ने मिया को उठाया और दूसरी हाथ से तानिया को थाम कर आगे बढ़ा। तानिया भी साथ चल दी। इसके पास वज़ाहत करने का बिल्कुल मौका नहीं था और इसे मजबूरन मिसेस स्मिथ का लक़ब कबूल करना पड़ा। पूरा दिन वो खेलते रहे। अगरचे दोपहर में आए थे, फिर भी उन्होंने सारे खेल खेले और सूरज ढलने तक मज़ा किया। रात को उन्होंने तफरीही पार्क में खाना खाया और आतिशबाज़ी का शो देखा। जब आसमान पर पटाखे चमकने लगे, तो तीनों बच्चे खुशी से चीखते दौड़ने लगे। वाओ! कितना खूबसूरत, कितनी रोशनी है। परवीन और सालिस घास पर बैठे आसमान देख रहे थे। परवीन थोड़ी हैरान हुई। सच तो ये था कि तफरीही पार्क आना उसके लिए बहुत बोरिंग काम था। जितने भी ये खेल दिलचस्प हों, क्या ये रेस कार दौड़ाने जितना सनसनीखेज हो सकते हैं? वो बस बच्चों की खुशी के लिए आई थी। इनकी मुस्कुराहट देखकर वो बर्दाश्त कर रही थी। वक़्त दरअसल इसके लिए सबसे कीमती चीज़ था। ज़्यादा वक़्त सोने में ज़्यादा वक़्त सोने में गुज़रता था, इसलिए जागते वक़्त वो चाहती थी कि सारे काम मुकम्मल कर ले। लेकिन आज जब वो आतिशबाज़ी देख रही थी और पास बैठे आदमी की साँस और मौजूदगी को महसूस कर रही थी, तो पहली बार इसे लगा कि इतना वक़्त ज़ाया करना शायद बुरा नहीं है। इधर जोएल और तानिया तीनों बच्चों के पीछे चल रहे थे। अचानक जोएल ने तानिया का हाथ पकड़ लिया। तानिया ने छुड़ाने की कोशिश की, मगर मर्द का हाथ इतना गर्म था कि वो छुड़ा ना सकी। आखिरकार इसने हार मान ली। बच्चे पीछे मुड़कर देखने लगे। शुमाइल ने आँखें फाड़ कर कहा, छोटी मॉम, क्या आप अंकल जोएल को डेट कर रही हैं? तानिया का चेहरा फौरन संजीदा हो गया। शुमाइल, ये कैसी बातें कर रही हो? मिया घबरा गई। शुमाइल, मिस टर्नर से ऐसे मत कहो, वो नाराज हो जाएंगी। तानिया ने सोचा कि मिया को तसल्ली दे, मगर तभी मिया ने जोएल की तरफ देखा और बोली, डैडी जल्दी से मिस टर्नर को किस करें, वो खुश हो जाएंगी। तानिया का चेहरा लाल हो गया। जोएल हंस दिया, नर्म आवाज में बोला, तानिया, मेरी ख्वाहिश है कि वक्त यहीं रुक जाए। कितना अच्छा होता अगर हम हमेशा ऐसे ही रहते। तानिया खामोश रही। रात 8 बजे के करीब सब वापस जाने लगे। तानिया का घर अलग सम्त में था, इसलिए तय हुआ कि जोएल इसे छोड़ आए। मिया सालिस के साथ हारिस को ले गई थी। जैसे ही तानिया गाड़ी में बैठने लगी, परवीन ने आवाज दी, तानिया। तानिया रुकी। क्या हुआ? परवीन ने बाजू फैलाए। मुझे एक हक दो। तानिया ने होंठ सकेड़े। हम दोबारा मिलेंगे ही, ये फजूल बातें क्यों कर रही हो? मैं इतनी जज्बाती नहीं हूँ। परवीन ने परवाह ना की, आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया। क्या तुम्हें पता है कि अगली बार गले लगाते वक्त शायद तुम्हें मुझे भाभी कहना पड़े? तानिया गुस्से से पलटी और गाड़ी की तरफ चली गई, लेकिन चंद कदम ही चली थी कि अचानक चीख पड़ी और अपने बाल पकड़ लिए। परवीन ने कंधे उचकाए। सॉरी, तुम्हारे 2 बाल मेरी अंगूठी में फंस गए थे। तानिया के होंठ कांपे। मुझे पता था तुम्हारी ये ड्रामाई हग मुझे नुकसान पहुंचाएगी। देखो, मेरे 2 बाल गए। परवीन ने कहा, फिक्र ना करो, अगर तुम गंजी हो गई तो मैं जिम्मेदारी लूंगी। तानिया, तुफ है, तुम्हें बोलना भी नहीं आता। मेरे पास बहुत बाल हैं, मैं गंजी नहीं हो सकती। ये कहकर वो जोएल की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी के जाने के बाद परवीन ने अपनी उंगलियों में वो बाल देखे। वो मुस्कुराई और एहतियात से एक पैकेट में रखे। सालिस ने ये सब देखा और हंसते हुए कहा, परवीन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी शरारती हो सकती हो। परवीन ने नजरअंदाज किया और हारिस की तरफ देखा। हारिस ने फौरन सर हिलाकर ठीक है का इशारा दिया। गाड़ी में बैठकर वो वापस जाने लगे। रास्ते में हारिस ने कहा, आओ एक खेल खेलते हैं। पूरा दिन खेलने के बाद भी मिया और शुमाइल पुरजोश हो गई। कौन सा खेल? हारिस ने रुई की डंडी निकाली। डॉक्टर बनने का खेल। शुमाइल ने आहिस्ता से मिया को कहा, हारिस कितना बच्चा है, मैंने तो 3 साल की उम्र में ये खेल छोड़ दिया था। मिया ने नरमी से कहा, लेकिन ये पहली बार है कि हारिस ने कोई खेल तजवीज किया है। चलो साथ खेलते हैं, वरना वो नाराज हो जाएगा। शुमाइल ने मुंह बनाया। ठीक है। यूं तीनों बच्चों ने खेल शुरू किया। हारिस ने कहा, मिया मुंह खोलो, मैं तुम्हारा सलाइवा सैंपल लेना चाहता हूँ। मिया ने फौरन मुंह खोल दिया। हारिस ने रुई की डंडी से नमूना लिया और परवीन को दिया। हो गया। परवीन ने ये चीज उससे कुदरती अंदाज में ले ली। फिर उसने एक छोटा प्लास्टिक बैग निकाला, उसे उसमें रखा और बैग को अपनी जेब में डाल लिया। डीएनए के नमूने लेते वक्त रुई के फाहे को थोड़ा जोर लगाकर मुंह के अंदर रगड़ना पड़ता है, ताकि मुंह की झल्ली निकल सके। इसलिए थोड़ा सा नागवार सा महसूस होता है, लेकिन नेक मिजाज मियाँ ने ये तकलीफ बर्दाश्त कर ली और खामोशी से खेल में साथ देती रही। जब डीएनए का नमूना कामयाबी से हासिल हो गया, तो शुमाइल हारिस के साथ खेल में साथ देने के लिए बोली, अब मेरी बारी है हारिस। हारिस ने शुमाइल को बेजारी से देखा और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत बचगाना है? ये खेल अब बंद करते हैं। अलबत्ता अगर तुम जिद करो तो मुझे कोई एतराज नहीं। शुमाइल ने फौरन चुप होकर फोन निकाल लिया। बहरहाल मुझे तो मोबाइल गेम्स ही ज्यादा मजे के लगते हैं। बच्चों की बातों के दौरान सालिस को अंदाजा हो गया कि परवीन क्या कर रही है। वो आहिस्ता से उसके पास आया और पूछा, क्या तुम्हें शक है कि मियाँ तानिया की बेटी हो सकती है? परवीन ने सर हिलाया। तानिया ने 5 साल पहले बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन उस बच्ची को खो दिया। सालिस को दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं इस बारे में तफ्तीश करूं? परवीन ने एक लम्हा सोचा,
ٹھیک ہے، اس کے پاس اتنے لوگ نہیں تھے اور یہ اس کی مہارت بھی نہیں تھی۔ وہ اور تانیہ 5 سال پہلے ایک دوسرے کو نہیں جانتی تھی۔ وہ تو اپنے بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے ملی تھی۔ ثالث کی مدد سے تحقیق تیز ہو سکتی ہے۔ ثالث نے اچانک کہا، اگر میں نے تمہاری مدد کی تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ پروین نے سامنے موجود اس شخص کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ سارا دن باہر رہنے کے باوجود وہ صاف ستھرا اور تر و تازہ لگ رہا تھا۔ خاص طور پر مدھم روشنی میں اس کا چہرہ جیسے ہلکی سی روشنی سے چمک رہا تھا۔ پروین نے فوراً نظریں ہٹا لیں۔ اس کا گلا خشک سا ہوا۔ اگر وہ مزید اس کی طرف دیکھتی تو اسے لگا کہ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائے گی اور اسے چوم لے گی۔ اس نے کھانس کر کہا، رہنے دو، تمہیں مدد کرنے کی ضرورت نہیں ثالث۔ جوئل تانیہ کو لے کر مضافاتی علاقے کی کوٹھی پر واپس آیا۔ واپس پہنچتے پہنچتے رات کے 9:30 بج گئے تھے۔ گاڑی رکتے ہی تانیہ باہر نکلی اور ہاتھ ہلا کر بولی، بائے۔ کیا تم مجھے ایک گلاس پانی کے لیے اندر نہیں بلاؤ گی؟ جوئل نے پوچھا۔ تانیہ نے آنکھیں جھپکیں۔ وہ جوئل کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ پانی پینے کا صرف بہانہ تھا۔ اس نے پانی کی بوتل نکال کر اسے پکڑا دی۔ ڈھیٹ جوئل نے کہا، اف میری غلطی، کیا میں باتھ روم استعمال کر سکتا ہوں؟ تانیہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کیا اسے واقعی 1 گھنٹے سے زیادہ روک سکتی تھی؟ جوئل آرام سے اتر کر اس کے ساتھ اندر گیا۔ تانیہ نے بے بسی سے کہا، تم تو تفریحی پارک سے نکلنے سے پہلے بھی باتھ روم گئے تھے۔ جوئل نے پرسکون انداز میں جواب دیا، ہاں میرے گردے زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ لیکن اندر آتے ہی جوئل سیدھا باتھ روم نہیں بلکہ تانیہ کو صوفے پر کھینچ کر بٹھا دیا باتھ روم نہیں گیا بلکہ تانیہ کو صوفے پر کھینچ کر بٹھا دیا۔ پھر اس نے اس کے جھکنے سے پہلے وہ کچھ کہتی اس نے اسے نیچے گرا لیا۔ تانیہ کو فوراً سمجھ آ گیا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ تانیہ اتنی گھبرا گئی کہ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے شرماتے ہوئے کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ جوئل ہنسا اور بولا، میں نے سارا دن خود کو روکے رکھا ہے۔ تانیہ نے پوچھا، کیوں؟ جوئل بولا، آج صبح جب 9 بجے تمہیں دیکھا تھا تب ہی تمہیں چومنے کا دل کر رہا تھا۔ تانیہ کا چہرہ اور بھی لال ہو گیا۔ اگلے لمحے ہی اس نے آہستہ سے پوچھا، تانیہ، کیا تم مجھ سے دوبارہ شادی کرو گی؟ میرا مطلب کہ کیا ہم 5 سال پہلے کی شادی کو دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں؟ تانیہ جواب ہی دینے والی تھی کہ وہ بولا، کیا تم میاں کی ماں بننے کے لیے تیار ہو؟ تانیہ کا چہرہ شرم سے بھرا چہرہ اچانک جم سا گیا اور اس کے دل میں ٹھنڈک اتر گئی۔ ماں؟ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کی اپنی بچی ابھی تک لاپتہ تھی اور وہ یہاں خوشی کے مزے لوٹ رہی تھی۔ وہ اس خوشی کی حقدار نہیں تھی۔ یہ سوچتے ہی اس نے فوراً جوئل کو پیچھے دھکیل دیا۔ ساری شرم اور نرمی غائب ہو گئی۔ مجھے سوچنے کی ضرورت ہے، تم ابھی جاؤ۔ مجھے سوچنے کی ضرورت ہے، تم ابھی جاؤ۔ رومانوی فضا یکدم غائب ہو گئی۔ جوئل جانتا تھا کہ اس نے جلد بازی کر دی ہے۔ چاہے وہ چاہتا تھا کہ تانیہ میاں کو قبول کرے مگر اسے آہستہ آہستہ قائل کرنا چاہیے تھا۔ یوں اچانک کہنا بے ادبی تھی۔ یہ سوچ کر اس نے نظریں جھکا لیں اور دل ہی دل میں اپنی جلد بازی پر پچھتانے لگا کہ میں نے اتنی جلدی یہ بات کیوں کر دی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ دن بھر کے ساتھ میں اس نے محسوس کیا تھا کہ تانیہ کو میاں پسند ہے۔
دن بھر کے ساتھ میں اس نے محسوس کیا تھا کہ تانیہ کو میاں پسند ہے، اسی لیے اس نے بات چھیڑ دی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھا، اپنے کپڑے درست کیے اور گھر سے نکل گیا۔ تانیہ نے اس کی تنہا پیٹھ کو دیکھا تو دل چاہا وضاحت کرے کہ وہ میاں کو ناپسند نہیں کرتی بلکہ خود کو خوشی کے قابل نہیں سمجھتی، مگر وہ کہہ نہ سکی۔ دوسری طرف ثالث باقی سب کو لے کر سمتھ مینر واپس آیا۔ شمائل اپنی ماں سے الگ ہونے پر تھوڑی اداس تھی، اگرچہ پروین اسے ہمیشہ ڈانٹتی تھی، برعکس اس کے والد کے جو ہمیشہ بگاڑتے تھے، پھر بھی وہ اپنی ماں کو یاد کرتی تھی۔ لیکن شمائل سمجھدار تھی، وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی اب بھی بیمار ہے، اسے ماں کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے وہ جتنا بھی یاد کرے اسے اپنے والد کے ساتھ جانا پڑے گا۔ شمائل نے پروین کی ٹانگ کو گلے لگایا اور بولی، ممی میں آپ کو یاد کروں گی۔ اپنی بیٹی کی نرمی محسوس کر کے پروین جھک گئی، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جب دل چاہے میرے پاس آ جانا۔ شمائل نے فوراً سر ہلایا، پھر دل نہ چاہتے ہوئے بھی ثالث کے پاس چلی گئی۔ ثالث نے پروین کی طرف بازو پھیلائے اور کہا، کیوں نہ ہم دونوں کو بھی ایک گڈ نائٹ ہگ مل جائے۔ پروین نے آنکھیں گھمائیں، وہ انکار کرنے ہی والی تھی، مگر جب اس کی آنکھوں میں وہ گہری اور دکھی سی نظر دیکھی تو الفاظ واپس چلے گئے۔ آخرکار وہ مجبور ہو کر آگے بڑھی اور اسے ہگ دیا۔ مرد نے اس کے کندھوں کے گرد بازو لپیٹ لیے اور مزید قریب کر کے ایسے جکڑا جیسے اسے اپنے اندر سمو لینا چاہتا ہو۔ اس کی دھیمی آواز کان کے قریب گونجی، شب بخیر۔ پروین نے اسے فوراً پیچھے دھکیل دیا اور کچھ نہ کہا۔ ثالث پھر شمائل کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی کے جاتے ہی پروین نے ہلکی سی آواز میں کہا، شب بخیر۔ پھر اس نے حارث اور میاں کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گئی۔ میاں کی آیا اسے اس کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے میاں کا ہاتھ پکڑا، اسے کمرے میں لے گئی تاکہ اسے صاف کر کے سلا سکے۔ پروین حارث کو اوپر لے گئی۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچی، اس کے کمرے کا دروازہ کھلا جہاں للی ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ نیند کے کپڑوں میں تھی، بال خشک کر رہی تھی۔ اس نے کہا، آپ واپس آ گئی آنٹی؟ پروین رکی اور بولی، کیا تم نے کام ختم کر لیا؟ ہاں، للی امریکہ واپس آنے کے بعد سے بہت مصروف تھی، کئی دنوں سے مینر میں نہیں آئی تھی۔ آج ہی اس نے کام ختم کیا تھا اور نہا کر سو جانے کا ارادہ کیا، لیکن اگلے لمحے پروین نے جیب سے 2 چھوٹے بیگ نکالے۔ للی کے ہونٹ کانپے اور وہ بولی، باس یہ سراسر استحصال ہے، آپ جانتی ہیں نا۔ پروین کھانسی، وہ خود بھی جانتی تھی کہ وہ کچھ زیادہ ہی مانگ رہی ہے، اس لیے اس نے پیشکش کی، کیسا رہے گا اگر تمہاری تنخواہ 20% بڑھا دوں؟ پروین اسے پہلے ہی بہت زیادہ تنخواہ دیتی تھی، سالانہ تنخواہ لاکھوں ڈالر تھی۔ 20% اضافہ مطلب کم از کم $1.5 کا فائدہ۔ للی فوراً خوش ہو گئی اور بیگ لے کر بولی، کوئی مسئلہ نہیں باس، کس چیز کا ٹیسٹ ہے؟ پروین نے جمائی لی اور کہا، ماں بیٹی کا تعلق۔ للی نے حیرت سے پروین کو دیکھا، کیا آپ کو ایک اور ماں مل گئی ہے باس؟ پروین نے بھویں اچکائیں۔ للی نے دوبارہ سوچا اور حارث کی طرف دیکھا، کیا آپ کی ایک اور بیٹی ہے؟ کیا آپ نے اس وقت 3 بچوں کو جنم دیا تھا؟ پروین نے اسے گھورا اور کھانسی کی اور ہلکے سے کہا، دفع ہو جاؤ۔ للی ہنستے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں کپڑے بدلتی ہوں اور فوراً اوور ٹائم کر کے ٹیسٹ شروع کرتی ہوں تاکہ کل صبح آپ کو رزلٹ مل جائے۔ پروین نے اسے تھمز اپ کا اشارہ دیا اور سونے چلی گئی۔